میرا نام اینی ہے۔ میں ان بچوں میں سے ہوں جو اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں ایک شہزادی کی طرح رہتی تھی۔ میں پیسے خرچ کرتے وقت کبھی سوچتی بھی نہیں تھی کہ یہ کتنی محنت سے کمائے جاتے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے نصیب کی کتاب میں آگے کیا لکھا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، اور پھر ایک دن میرے ابو کا انتقال ہوئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ جب تک میرے ابو اس دنیا میں زندہ تھے، انہوں نے ہمیں اچھی سے اچھی زندگی دی۔ گھر میں مجھ سے بڑا ایک بھائی اور تھا۔ ابو نے ہمیں شہر کے بہت بڑے اسکول میں پڑھایا تھا۔ پورے محلے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارا ہی گھر تھا۔ میری امی کو کبھی بھی گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سب راشن میرے ابو گھر پر ہی لا کر دے دیتے تھے۔ روپے پیسوں کی گھر میں کوئی بھی تنگی نہیں تھی۔ بھائی کی شادی ابو نے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ بھابھی کے آنے سے ہمارے گھر کی رونق اور بڑھ جائے گی۔ میں بھابھی کے ساتھ شاپنگ کرنے جایا کروں گی۔ ہم دونوں ساتھ میں چاٹ گول گپے کھایا کریں گے۔ بھابھی میری سہیلی بن جائیں گی۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ بھابھی اور میں بہنوں کی طرح ہی رہیں گے۔ یہ سب سوچ کر میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اور پھر بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ ہم بھابھی کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ میری بھابھی تھی بھی بہت خوبصورت۔ میرے بھائی تو بھابھی کے دیوانے ہی ہو گئے تھے، اور اسی طرح ہنسی خوشی سے دن بیت رہے تھے۔ پر ایک دن میری خوشیوں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میرے ابو کارخانے گئے تو پھر وہاں سے زندہ واپس نہیں آئے۔ انہیں وہاں پر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ کارخانے میں کام کرنے والے ورکر اتنے انہیں اسپتال لے کر جاتے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ گھر میں ماتم چھا گیا۔ ہم سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ میری امی روتے روتے بے ہوش ہوئے جا رہی تھیں۔ بامشکل عورتیں انہیں سنبھال رہی تھیں۔ مجھے تو خود اپنا ہی ہوش نہیں تھا۔ جب میرے ابو کا جنازہ گھر سے لے جایا گیا تو میں بہت دور تک ان کے پیچھے بھاگی۔ ابو کے جانے کے بعد امی کی 4 مہینے 10 دن کی عدت شروع ہو گئی۔ آس پاس کے محلے کی عورتیں آ جاتی تھیں امی کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ دھیرے دھیرے امی کی عدت بھی پوری ہو گئی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی اب نہ کے برابر ہی آتی تھیں۔ بس امیں اور امی ابو کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت بیت گیا، اور بھائی اور بھابھی کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بدل گیا۔ اب بھابھی کو ایسا لگتا تھا کہ وہ کھانا دے کر ہم پر کچھ احسان کر رہی ہیں۔ ابو کا سارا کاروبار بھائی کے ہی ہاتھ میں تھا۔ چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے امی کو ان سے پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ شروع میں تو وہ پیسے دے دیا کرتے تھے، لیکن اب امی پر چلانے لگے تھے کہ میرے پاس پیڑوں کا پیڑ تھوڑے ہی لگا ہوا ہے، کاروبار ویسے ہی گھاٹے میں چل رہا ہے، مجھ پر لوگوں کا قرضہ ہو گیا ہے، ایک تو میں لوگوں کو جواب دوں اور اوپر سے مجھے تم نے پریشان کر رکھا ہے۔ بھائی اور بھابھی کا برتاؤ دیکھ کر ہم ماں بیٹی کا کلیجہ کٹتا تھا۔ میں اور امی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو لیا کرتے تھے۔ بھائی باہر سے ہی کھانے کی تھیلیاں بھر کر لاتے تھے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے تھے، اور بھابھی ہم سے بول دیتی تھی کہ انہوں نے کچھ پکانے کے لیے ہی لا کر نہیں دیا، میں کیا کھانا بناؤں۔ ہم دونوں ماں بیٹی بچا کچا کھا کر ہی گزارا کر رہے تھے۔ ایک دن بھائی باہر سے بہت ساری بریانی لے کر آئے تھے۔ پورا گھر بریانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایک تو میں پہلے سے ہی بھوکی تھی، اور بریانی کی خوشبو نے میری بھوک اور بڑھا دی تھی۔ پورے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ امی میری کیفیت سمجھ گئی تھی۔ مجھے بریانی ویسے بھی بہت پسند تھی۔ امی بھائی کے کمرے میں گئی تو بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ امی کو دیکھتے ہی بھابھی بولی، آ گئی نظر لگانے۔ انہوں نے کہا تو دھیرے سے تھا، مگر امی نے سن لیا۔ امی نے کہا کہ بیٹا، میری ایسی نظر نہیں ہے کہ تم لوگوں کو لگ جائے، اور ان سب چیزوں سے تو میرا دل ویسے ہی بھرا ہوا ہے، لیکن بیٹا بھوک تو سب کو لگتی ہے۔ کامران، تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھا لیتے ہو، کبھی تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ اس گھر میں تمہاری امی اور بہن کا بھی تم ہی سہارا ہو۔
وہ بس میں امی آپ کو دینے آ ہی رہا تھا۔ نگار امی کے لیے پلیٹ میں بریانی نکال دو، بھائی نے بھابھی سے کہا۔ بھابھی نے منہ بناتے ہوئے تھوڑی سی بریانی پلیٹ میں ڈال کر امی کو دے دی۔ ہم دونوں نے وہی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہماری نظر تو بھابھی کو نہیں لگی، پر بھابھی کی نظر ہمیں ضرور لگ گئی۔ بھابھی نے پتہ نہیں کس نیت سے بریانی دی تھی کہ رات پہ امی کے پیٹ میں بہت تیز درد ہونے لگا۔ امی کو ایسے درد میں تڑپتے دیکھ میرا تو رونا ہی بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جا کر بھائی کے کمرے کا گیٹ پیٹا، لیکن بھائی بھابھی میں سے کوئی اٹھ کر نہیں آیا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو میں پھر امی کے پاس لوٹ آئی۔ امی کہہ رہی تھی ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے پیٹ کی آنت پھٹ جائے گی، اور امی کو الٹیاں بھی ہونے لگی تھیں۔ جب بہت دیر ہو گئی اور کوئی نہیں آیا تو میں پھر امی نے مجھے پڑوس کی خالہ کو بلانے بھیجا۔ میں ان کے گھر جا کر انہیں بلا لائی۔ خالو نے ٹیکسی بلوا کر امی کو اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ امی کی آنت پھٹ گئی ہے اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر انہیں تھوڑی دیر پہلے اسپتال پہنچا دیا ہوتا تو وہ بچ سکتی تھیں۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ ابو کے جانے کے بعد اب امی بھی جا چکی تھیں۔ اب میں کس کے سہارے اس دنیا میں جیوں گی؟ صبح جب گھر کے باہر ایمبولینس آ کر رکی تب بھائی بھابھی نکل کر باہر آئے۔ امی کو ایسے سفید کفن میں دیکھ کر بھائی کے اندر کا بیٹا جاگ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگے، بہن مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اب میں ہی تیری امی اور ابو ہوں۔ باہر سے تو میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر انہیں بددعا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر تم وقت پر میری امی کو اسپتال لے جاتے تو آج میری امی زندہ ہوتی۔